تو جو کہ اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں جیسے نلور ہے، ترنول ہے آپ کا، اس کے بعد پیر ودائی کے ایریے سے بھارا کو کا ایریا ہے، روات کا ایریا ہے، ڈفرینٹ ایریاز سے بچیوں کو اسلام آباد کے جتنے اسکول کالج ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے اسکول کالج ہیں یا پرائیویٹ اسکول کالجز ہیں، چاہے یونیورسٹی کے بھی ہیں، تو ٹیچنگ نان ٹیچنگ دونوں سٹاف پلس اسٹوڈنٹس ان بسز میں فری ٹریول کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بسز کی ٹیگ لائن ہے نو فیئر نو بیریئر. جی السلام علیکم ناظرین، میں حکم میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. ناظرین اسلام آباد میں پنک بس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ بس سروس ہوگی خواتین کے لیے، اسلام آباد کے اندر رہنے والی خواتین کے لیے جو مکمل طور پر محفوظ طریقے سے سفر کر سکیں گی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بسیں کرائے سے پاک ہیں، یعنی کہ ان کا کرایہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا. اس سے قبل بھی اسلام آباد میں الیکٹرک بس سروس اور میٹرو بس سروس بھی جڑواں شہروں میں چل رہی ہے. اور اسلام آباد کے سکولز اور کالجز کے اندر جتنی بھی ناکارہ بسیں تھیں جو کہ خراب تھی، خستہ حالت میں تھی، شہباز شریف کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان بسوں کو بحال کیا جائے اور ان بسوں کو پنک بس سروس کا نام دیا گیا ہے، جس کے اندر اسلام آباد کی خواتین اس کے اندر ٹریول کر سکیں گی. اسلام آباد کے کن روٹس میں شہری اور دیہی علاقوں کے اندر یہ بسیں چلائی جائیں گی؟ اسلام آباد کے گرلز ماڈل کالج کے اندر یہ بسیں کھڑی کی گئی ہیں. یہاں کے پرنسپل سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی طور پہ ان بسوں کا کرایہ نہیں ہوگا اور یہ اسلام آباد کے کن روٹس پر یہ بسیں چلائی جائیں گی. انیشیٹو آپ نے لیا ہے پنک بس سروس کا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں آپ یہ ایکچولی ہے کہ اور کن لوگوں کے لیے؟ میرا نام پروفیسر صبا فیصل ہے. میں اسلام آباد کالج فار گرلز F62 کی پرنسپل ہوں، جس کالج میں اس وقت آپ موجود ہیں. یہاں پہ اس وقت یہ 20 پنک بسز جو ہیں یہ پارک ہوئی ہیں، جن کا انشاءاللہ اگلے 2 دن کے اندر افتتاح ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ جو پنک بس کا انیشیٹو لیا گیا یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا، خاص طور پہ پرائم منسٹر کا انیشیٹو تھا، جس کو اس کے بعد منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اس انیشیٹو کے تحت جو اسکول اور کالجز میں وہ بسیں جو کہ پرانی تھیں، خراب کھڑی تھیں، آکشنیبل کھڑی تھیں، ان کو لے کے ٹھیک کروایا گیا اور ان کو پنک رنگ کے ساتھ کنورٹ کیا گیا. یہ میں بھی بتا دوں کہ یہ نئی بسز نہیں ہیں، نہ یہ بسیں ہیں کہ یہ اس وقت یوز ہو رہی تھیں، یہ یوز بھی نہیں ہو رہی تھیں، یہ کھڑی ہوئی فارغ کھڑی تھی ہمارے پاس بسز. ان کو لے کے پنک کرایا گیا تاکہ جو بچیاں دیہی علاقے سے شہری علاقوں کی طرف آنا چاہتی ہیں اور کسی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو اتنے مہنگے کرائے دے کے پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھیجیں یا اپنی گاڑیوں میں ان ڈرائیو کروائیں یا کچھ کروائیں. تو ان کی سب کے لیے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پنک بسز کا انیشیٹو لیا گیا ہے، جو کہ اسلام آباد کے جو آؤٹسکرٹس کے ایریاز ہیں، دیہی علاقے ہیں جیسے نلور ہے، ترنول ہے آپ کا، اس کے بعد پیر ودائی کے ایریے سے بھارا کو کا ایریا ہے، روات کا ایریا ہے، ڈفرینٹ ایریاز سے بچیوں کو اسلام آباد کے جتنے اسکول کالج ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے اسکول کالج ہیں یا پرائیویٹ اسکول کالجز ہیں، چاہے یونیورسٹی کے بھی ہیں، تو ٹیچنگ نان ٹیچنگ دونوں سٹاف پلس اسٹوڈنٹس ان بسز میں فری ٹریول کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بسز کی ٹیگ لائن ہے نو فیئر نو بیریئر. کوئی کرایہ نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے اس کی کہ کون ٹریول کرے گا. صرف جو بیریئر ہے کہ آپ کا فیمیل ہونا ضروری. یہ بغیر کسی کرائے کے چلیں گی اور ہماری منسٹری، ہماری گورنمنٹ نے بلکہ ان کے لیے اسپیشل ڈرائیورز اینڈ کنڈکٹرز بھی ہائر نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے اس مالی سال میں بھی اور اگلے مالی سال میں بھی اس کے لیے جو بجٹ ہے وہ رکھ لیا گیا ہے. ان کے ڈرائیورز، کنڈکٹرز، ان کے POL کے لیے، ان کی مینٹیننس کے لیے وہ بجٹ رکھ لیا گیا. نہ کسی ادارے کے اوپر کسی قسم کی اس کی ذمہ داری پڑے گی اور نہ منسٹری پہ. یہ بجٹ ایک علیحدہ مختص کر دیا گیا ہے ان کے لیے. ان کی ورکنگ کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ کیا جو آفیشیل ٹائمنگ ہے وہی ہے یا جو ایز لائک جو میٹرو بس کی جو ٹائمنگ ہے یا الیکٹرک بس کی سیم لائک اسی طرح ہی ہوگی؟ نہیں، چونکہ یہ بالکل اس طرح نہیں ہے. تو ان کی ٹائمنگز ہوں گی جو اسکول کالجز کے ٹائم ہے یا آپ کے یونیورسٹی یا آفیسز کے ٹائم ہے. یہ صبح کے لیے 3 گھنٹے چلیں گی، اسی طرح دوپہر اور شام کو 3 گھنٹے چلیں گی. اور پھر کسی نہ کسی جو اینڈ پوائنٹ ہوگا اس کے اسکول میں یہ پارک ہو جائیں گی تاکہ وہیں سے پھر واپسی پہ یہ چلتی ہوئی جائیں. اچھا، خواتین بھی ہیں کہ بچے بھی اس کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں؟ نہیں، بچے بھی ٹریول کر سکتے ہیں. آف کورس ایک خاتون ساتھ ہے، اس کے ساتھ بچہ ہے تو ظاہر ہے وہ روکا نہیں جائے گا. اسکول کے جو اسمال جو کڈز ہیں وہ بھی اس کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں؟ بچیاں مطلب لڑکیوں کے اسکول میں اونلی فیمیل. دس از اونلی فار فیمیلز. بوائز لڑکے جو اگر اسکولوں کے وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اچھا، ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ جو خواتین آلریڈی جو الیکٹرک بس سروس کے اندر یا میٹرو میں ٹریول کر رہی ہیں، کیا وہاں پہ ان کی ٹریولنگ بین ہو جائے گی یا صرف اسی میں کریں گی اور یہاں بھی کر سکتی ہیں؟ وہ ان کی چوائس ہے، وہ ان کی چوائس ہے. وہ اس میں ٹریول، اس میں ان کو کرایہ دینا پڑتا ہے.
یہ ان کو بحفاظت لڑکیوں کے اپنے ماحول میں، خواتین کے ماحول میں جہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہوگا بیچ میں، جو ایک ہیرسمنٹ والی فیلنگ ہوتی تھی نا بچیوں کو، یا والدین کو جو ایک ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ ہماری بچیاں اگر میٹرو میں یا الیکٹرک بسز میں بھی ٹریول کر رہی ہیں تو ایک تو ان کو مالی اس کے اوپر اٹھانا پڑتا تھا کہ مالی بوجھ ہوتا تھا، اور دوسرا ان کو یہ ہیرسمنٹ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے مرد بھی، میل لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ہماری بچی پتہ نہیں بحفاظت پہنچ رہی ہے، کسی قسم کی ہیرسمنٹ یا چھیڑ چھاڑ کا نشانہ تو نہیں بن رہی. تو یہ بسز میں چونکہ صرف فیمیل ٹریول کریں گی تو وہ، لیکن وہ ان کی اپنی چوائس ہوگی اگر وہ ان میں بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں تو سارے والدین، میں خود ٹریول اس میں کرنا چاہوں گی، میری بچیاں، میرا اسٹاف اتنا خوش ہے اس چیز سے، میرے اسکول کالج کی بچیاں جس سے بھی میں بات کر رہی ہوں وہ اس انیشیٹو سے بہت خوش ہیں، اور کہ یہ بہت ایک احسن انیشیٹو ہے جو لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام آباد کے اندر اس کا دائرہ بڑھایا جائے گا کہ بعد میں اور بھی آئیں گی؟ نہیں، انشاءاللہ یہ اس کے ظاہر ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ پروجیکٹ آگے بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس پروجیکٹ کو اب لیڈ بھی کر رہی ہیں تو پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی یہ سروس، اس کا جو اس کی سٹارٹنگ ہوگی کہ اس کو فی الحال اسلام آباد میں رکھا گیا ہے؟ فی الحال تو اس کو اسلام آباد سے سٹارٹ کیا گیا، اور اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ دوسرے شہروں میں بھی ساتھ ہی خواتین کو کیا میسج دیں گی جو اس کے اندر ٹریول کریں گی، اور وہ خود کو، وہ کتنا سیف خود کو محفوظ کریں؟ وہ جی، خواتین کو بحیثیت ایک خاتون ہوتے ہوئے میرا میسج یہ ہے کہ آئیں، ایک دفعہ ٹریول کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ورڈ آف ماؤتھ سے اپنی باقی فرینڈس کو، باقی بچوں کو، باقی محلے کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ وہ خود اتنا آپ سیف فیل کریں گے، سیف انوائرمنٹ میں، بغیر کسی ہیرسمنٹ میں، تمام سہولیات کے ساتھ آپ اپنے گھروں کے پاس سے آئیں گی، اور اسکول یا کالجوں یا آفیسز کے پاس جب آپ اتریں گی تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا سفر کتنا باآسان اور باسہل رہا. اوکے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ حمید ہے اور میں اسلام آباد کالج فار گرلز میں وائس پرنسپل ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو منسٹری آف ایجوکیشن نے قدم اٹھایا ہے، اور جہاں اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک چیز کا خیال رکھنا کہ فیمیل کے لیے بسز چلائی جائیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ، تو میں سمجھتی ہوں یہ اتنا اچھا قدم ہے کہ ہماری جو بچیاں، میں یہاں پر بہت عرصے سے 28 سال سے کام کر رہی ہوں، اور بہت سی بچیاں ہماری تعلیم چھوڑ دیتی تھی اس وجہ سے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹرانسپورٹ نہیں افورڈ کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر جگہ تو نہیں جا سکتے تھے. تو اس وجہ سے ان بسز کا یہ ان کو فائدہ ہوگا کہ رورل ایریا کی بچیاں بھی اب اس طرف کو آ سکیں گی. اور خاص طور پہ جو ہمارا نان ٹیچنگ سٹاف کی فیمیل تھی وہ بھی بہت مشکل میں ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے بس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی، بچیاں ہماری اتنی زیادہ ہوتی تھی، اتنی تعداد ہوتی تھی کہ ان کی جگہ نہیں بن سکتی تھی. مجھے لگتا ہے یہ واقعی بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو باقی دنیا میں زیادہ تر ڈیولپ کنٹریز میں اس طرح کے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جس میں ان کے جو لوگ ہیں، ان کے ورکنگ لوگ ہیں، یا ایون عام لوگوں کو بھی ایسے کارڈس دیے جاتے ہیں جس میں وہ فری بسز اویل کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں اس طرح کا پروجیکٹ لے کر آنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس پروجیکٹ سے بہت سارے لوگوں کی مدد ہوگی. السلام علیکم، میرا نام کنیز فاطمہ بنگش ہے، میں ICG میں اردو پڑھاتی ہوں. تو یہاں جو یہ پنک بس سروس ہے اور یہ جو ابھی شروع کی گئی ہے، وفاقی وزارت تعلیم نے شروع کیا ہے، تو ہم سب آپس میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ایسا طبقہ کہ جو محروم طبقہ ہے، محروم اس لحاظ سے کہ ان کو ہر طرح سے دبایا جاتا ہے، ان کے لیے ایسا کوئی اقدام دراصل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کام بھی کیا اور ثواب بھی حاصل کیا. السلام علیکم، میں حمیرہ یاسمین ہوں اور میں ICG میں اردو کی پروفیسر ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پنک بسز جو 20 بسز کا آغاز کیا گیا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا گیا ہے. میری کلاس میں ایک بچی تھی، وہ B17 سے آتی تھی. اس نے صرف اس وجہ سے کالج آنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ پہلے وین میں آتی تھی G10 تک، اور اس کے بعد وہ کالج کی بس میں آتی تھی. تو ابھی اس اپریل میں اس نے چھوڑ دیا کہ میڈم میں اس طرح نہیں آ سکتی کہ پہلے میں کسی اور ٹرانسپورٹ پر آؤں، پھر میں کالج کی بس میں آؤں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے وین نہیں ملتی اور کالج کی بس مس ہو جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس انیشیٹ کی وجہ سے ایسے بچے جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے وہ بآسانی یہاں پہنچ جائیں گے اور اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے اور پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا اور منسٹری آف ایجوکیشن کا یہ بہت اچھا قدم ہے. میں تمینہ یونس ہوں، ICG میں پڑھاتی ہوں.
میرے خیال میں یہ ایک بہترین کاوش ہے اور یہ اس کی وجہ سے والدین جو بہت سی پریشانیوں اور مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا اب ان کو نہیں کرنا پڑے گا. وہ آسانی سے اپنے بچیوں کو اس کے لیے بھیج سکیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور جو بہت سارے مسائل کا سامنا ٹرانسپورٹ کا ان کو کرنا پڑتا تھا اب ان کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پنک بس سروس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. یہاں کی پرنسپل اور یہاں کے اسٹاف ممبران یہ بتا رہے تھے کہ یہ بس سروس واقعی طور پر خواتین کے لیے محفوظ بس سروس ثابت ہوگی اور اس کے اندر خواتین بآسانی سفر کر سکیں گی. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عمران ملک 65 اسلام آباد سے.